ایک دن سلطان محمود غزنوی کا عظیم الشان دربار لگا ہوا تھا۔ شاہی محل جگمگا رہا تھا، زر و جواہر سے سجا تخت، سونے کے ستون، اطراف میں وزراء، مشیر، علماء، اولیاء، قطب اور ابدال بیٹھے تھے۔ ایک روحانی فضا طاری تھی۔ سلطان نے دربار میں سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکے؟ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس جواب نہ تھا، سب کے سروں پر سکوت طاری تھا۔ اتنے میں ایک غریب دیہاتی شخص جو دربار کے ایک کونے میں بیٹھا تھا کھڑا ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ معصوم مگر پر یقین تھا۔ اس نے عرض کیا کہ جہاں پناہ، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا کہ واقعی تمہیں معلوم ہے کیسے؟ دیہاتی بولا، حضور، اس کے لیے مجھے 6 ماہ دریائے جہون کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، مگر میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے کچھ لمحے سوچا، پھر فرمایا کہ تمہاری شرط منظور ہے، جاؤ چلہ کرو، تمہارے گھر کا خرچ میرے خزانے سے جاتا رہے گا۔ دیہاتی دریا کنارے چلا گیا اور روز و شب عبادت میں مشغول ہو گیا۔ محل میں سلطان وقتاً فوقتاً اس کا حال پوچھتا رہا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ سلطان نے اسے واپس بلایا اور پوچھا کہ کہو، کیا تمہیں حضرت خضر کی زیارت نصیب ہوئی؟ دیہاتی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، بولا کہ جہاں پناہ کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، 6 ماہ اور لگیں گے۔ سلطان نے صبر سے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ مزید 6 ماہ عبادت کرو۔ 1 سال مکمل گزر گیا۔ دربار میں وہی دیہاتی دوبارہ پیش ہوا۔ سلطان نے مسکرا کر پوچھا کہ اب بتاؤ میرے کام کا کیا ہوا، کیا زیارت نصیب ہوئی؟ دیہاتی کے چہرے پر پسینہ چھوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا کہ بادشاہ سلامت، میں گنہگار آدمی ہوں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کیا نصیب ہوتی، میں تو بس اپنے بھوکے بچوں کے لیے یہ سب کیا، میرا گھر فاقوں سے بھر گیا تھا، اس لیے مجبوری میں یہ جھوٹ بول دیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب نگاہیں سلطان کی طرف تھیں۔ سلطان نے غصے میں اپنے وزیر کو حکم دیا کہ بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا ہے۔ پہلا وزیر کھڑا ہوا اور بولا کہ جہاں پناہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، ایسے شخص کا گلا کاٹ دیا جائے، یہی انصاف ہے۔ دربار میں موجود ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، وزیر نے ٹھیک کہا۔ سلطان نے دوسرے وزیر کی طرف دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ دوسرا وزیر بولا کہ جہاں پناہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، ایسے شخص کو سزائے موت سے بھی زیادہ اذیت ناک سزا دی جائے، اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ ذلیل ہو کر مرے۔ وہی بزرگ پھر بولے کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل درست کہہ رہا ہے۔ سلطان حیران ہوا اور پھر اپنے محبوب غلام ایاز کی طرف متوجہ ہوا کہ ایاز، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے ادب سے سر جھکایا اور نہایت نرم لہجے میں کہا کہ جہاں پناہ آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیجئے، اگر آپ نے اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ پھر وہی نورانی چہرے والے بزرگ بولے کہ بادشاہ سلامت، ایاز نے بالکل درست کہا۔ سلطان اب حیران رہ گیا۔ اس نے بزرگ کو قریب بلایا اور پوچھا کہ اے درویش، تم نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگ مسکرائے، چہرے پر نور پھیل گیا اور فرمایا کہ جہاں پناہ پہلا وزیر جس نے کہا گلا کاٹ دیا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے۔ قصائی کا کام ہی گلے کاٹنا ہے۔ اس نے اپنی فطرت کے مطابق بات کی، غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا وزیر جس نے کہا کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس نے بھی اپنے خون کا رنگ دکھایا۔ غلطی پھر آپ کی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ اور تیسرے ایاز نے جو فیصلہ دیا، سنیے بادشاہ سلامت، ایاز سید زادہ ہے، اور سید کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر انتقام کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا۔ ایاز نے رحم کیا کیونکہ رحم آل محمد کی پہچان ہے۔
سلطان محمود یہ سن کر کھڑا ہو گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز نے عرض کیا کہ جہاں پناہ یہ راز کبھی کسی سے نہ کہا، مگر آج جب بابا جی نے خود بتا دیا تو میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں کہ اے بادشاہ، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ سنتے ہی پورا دربار سجدے میں گر گیا، ایک روحانی نور فضا میں پھیل گیا۔ بزرگ مسکرائے، نظر اٹھائی اور دربار سے غائب ہو گئے۔ سلطان محمود روتا ہوا بولا کہ خدا کی قسم، آج میں نے پہلی بار عدل، حلم اور معرفت کو ایک ساتھ دیکھا ہے۔ طاقت اور انصاف کے ساتھ رحم اور عفو کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ اپنے محبوب بندوں کو کمزوروں کے بہانے سے آزما لیتا ہے، اور شاید کسی فقیر کی دعا، کسی معصوم کی بھوک تمہارے دربار کو جنت بنا دے گا۔